السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم موضوع پر میں بات کروں گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ بھی اس کو توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں۔ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں تقریباً سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ جس نبی کی امت ہے، یعنی جس نبی کو ہم لوگ مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ان کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی، کس شہر میں ہوئی، تقریباً سارے مسلمان مومن جو ہیں جانتے ہیں۔ لیکن بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا، حضور کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں یہی بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں، اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اسے آپ توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں، کیونکہ ہر مسلمان مومن کے لیے اپنے نبی کی وصال، اپنی نبی کی وفات کا وقت جاننا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بچپن سے ذہن نشی کر دیں کہ ہمارے نبی کی پیدائش یہ ہے اور ہمارے نبی کا وصال یہ ہے، ہمارے نبی کی وفات اس طرح ہوئی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ اے ملک الموت، زمین پر جاؤ، میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ بھی خبردار کیا کہ اے عزرائیل، خبردار، بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر کے اندر داخل نہ ہونا۔ کیا فرمایا؟ کہ جاؤ زمین پر اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو، اور خبردار بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونا، اور بغیر اجازت کے روح قبض نہ کرنا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا کہ بغیر اجازت کے روح قبض نہ کرنا، تو روحوں کو قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر ایک مسافر دیہاتی کی صورت میں، عام آدمی کی صورت میں بھیس میں کھڑے ہو کر عرض کیا، جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت نبوت، معدن رسالت اور فرشتوں کے آنے جانے کے مقامات، تم پر سلام ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب حضور کے دروازے پر پہنچے تو عربی لفظ میں وہ شعر بولے تھے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت، معدن رسالت اور فرشتوں کے آنے جانے کے مقامات، تم پر سلام ہو۔ مطلب کیونکہ حضور کے گھر تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اسی لیے کہا کہ فرشتوں کے آنے جانے کے مقامات تم پر سلام ہو۔ پھر عرض کی کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں داخل ہوں۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرہان مبارک پر موجود تھی۔ جب حضور کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب بیمار تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سرہانے کے پاس۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حال پر مشغول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مرض کا شدید حملہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس طرح اجازت طلب کی، پھر بھی وہی جواب ملا، پھر بھی اسی طرح جواب سنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوش میں آئے اور آنکھیں کھول کر فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ صورتحال بتائی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی کہ ایک سائل دروازے پر آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو دیکھنے کو ایک سائل کی طرح لگا، ایک مسافر کی طرح لگا، اور اس سے میں زیادہ نہیں جانتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی سنو کہ یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہش اور تمنا کو کچلنے والا، بیویوں کو بیوہ کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ روح قبض کرنے والا عزرائیل ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ بیٹی تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں، بچوں کو یتیم کرتے ہیں، ہر خواہش ہر تمنا کو کچل ڈالتے ہیں۔ یہ وہی ہے روح قبض کرنے والا جو سب کا روح قبض کرتے ہیں، اس کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اندر آنے دیجئے۔ یہ پھر فرمایا حضور نے کہ بیٹی یہ تو کسی سے پوچھتا ہی نہیں، کسی کے گھر جاتا تو پوچھتا نہیں، یہ تو صرف خاندان نبوت کی حرمت کے پاس رکھتے ہوئے، یعنی ہمارے نبی ہونے کی وجہ سے، حکم الہی کی وجہ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ تو میں نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر بھیجا اس لیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے عزرائیل بنا اجازت میرے نبی کے گھر کے اندر نہ جانا، اس لیے وہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر سلام پیش کیا، پھر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح کو قبض کرنے کی اجازت دیں مجھے تو میں روح قبض کروں گا، اور اگر یہ فرمائیں کہ میں آپ کا روح قبض نہ کروں، آپ کو چھوڑ دوں، تو میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ کا روح قبض کروں یا نہ کروں۔ کسی کے بارے میں نہیں آیا، کسی نبی کے بارے میں نہیں آیا کہ آپ کا اجازت مانگتا ہوں آپ کا روح قبض کرنے کے لیے۔ صرف یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آفر تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ جب تم جاؤ ہمارے نبی کے دروازے پر جاؤ تو اجازت لے کر جانا، بغیر اجازت اندر داخل نہ ہونا، جب حضور اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا ورنہ واپس آ جانا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت نہ دے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہی حکم ہے تو تم اپنا کام کرو، یعنی روح قبض کرو۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تو یہی حکم ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ مطلب کیا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی جاؤ بعد میں آنا یا چند دنوں کے بعد آنا تب روح قبض کرنا، تو میں آپ کے فرمان کو قبول کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کام تم پورا کرو۔ پھر عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو روح کو قبض کر لیا۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو موت آنی ہے، جس کو موت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے یہ اعجاز نہیں بخشا، کسی کے لیے آفر نہیں رکھا کہ ملک الموت آئے تو اجازت طلب کرے، ملک الموت کو اگر اجازت ملے تو روح قبض کرے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اور قیامت تک نہ دیکھا جائے گا۔ ذرا غور تو فرمائیے ناظرین، اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی رفعت کیا ہے، ہمارے نبی کی معجزہ کیا ہے، ہمارے نبی کی مقام کیا ہے۔ ہمارے نبی سب سے بلند مرتبہ والے ہیں۔ اسی کی ایجاز اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت جو کبھی کسی کے دروازے پر آتا تو اجازت نہیں مانگتا، ڈائریکٹ گھس جاتا ہے اور روح قبض کر چلا جاتا ہے۔
ناظرین، اس واقعہ سے ہم لوگوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہماری نبی کی جو عظمت ہے نا وہ بہت برتر و بالا ہے۔ اس طرح کی عظمت کسی نبی کی نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کی تو دور کی بات ہے، کسی نبی، کسی صحابہ، کسی اولیاء کرام کی اس طرح کی عظمت نہیں ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو، اپنی نبی کی امتوں کو، اپنے نبی کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم جب موت کو یاد کریں گے تو ہم سے گناہ بہت کم ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے، نماز پڑھیں گے۔ آیا ہے روایت میں کہ جو بندہ دن میں 7 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ موت کو 7 مرتبہ دن رات میں یاد کرے گا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور وہ صحیح راستے پر چلے گا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر اب تک آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔